You cut off your nose to spite your face. اور یہ تکلیف ہم ان کو دیں گے کہ 78 سال بعد کیوں لوگوں کو اس بات پہ بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ نے مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائمز. میں ہوں نوید احمد وڑائچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں شندانہ گلزار صاحبہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر سپریم کورٹ سے آپ کی توقعات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شاید پاکستان کی تمام سے طاقتور ایک خاتون میرے کھبے ہاتھ پہ بیٹھی ہیں، میڈم ثریا چترالی، ہماری کے پی کے کی ڈیپیوٹی اسپیکر، واحد الیکٹڈ خاتون خیبر پختونخوا سے اور پہلی ڈیپیوٹی اسپیکر پاکستان کی ہسٹری میں. ایسے لوگوں سے ہمیں اسٹرینگتھ ملتی ہے، ہم ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں. میڈم پہلے بھی سیاست کر چکی ہیں، ہم تو ابھی سیاست میں آئے ہیں. یہ کھوسا صاحب کی بہو شائستہ بی بی، یہ ہماری بچی ورکر، یہ ہمارے سارے ورک. اس وقت ہم رمضان کو بھی نبھا رہے ہیں. یہ سینیٹر روبینہ ناصر ترالی ہمارے ساتھ دھرنے کی قیدی. ہم نے جو 6 دن ماشاءاللہ مشقت کی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کی کہانی آپ کو الگ سناؤں گی. ریممبر ون تھنگ، عمران خان نے پاکستان کو ایک چیز سکھائی، اور وہ تھا عمران خان کا جو قائد اعظم کا، جو علامہ اقبال کا، جو فاطمہ جناح کا خواب تھا، اور جو رسول اللہ علیہ السلام کی ایک ویژن تھی ریاست مدینہ کی، یعنی عالم اسلام کے لیے. لوگوں کو اس بات پہ بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ 78 سال بعد کیوں پنجابی پٹھان، شیعہ سنی، گلگتی کشمیری، سندھی بلوچی، یہ تفرقے کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ یہ قوم کیوں، یہ ہجوم، یہ ریوڑ قوم کیوں بن رہی ہے؟ بہت تکلیف ہے، اور یہ تکلیف ہم ان کو دیں گے. ان لوگوں نے عمران خان کو، انگلش میں کہتے ہیں یو کٹ آف یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس، عمران خان کو خراب کرنے کے لیے پاکستان کو چورا چورا کر دیا ہے. بلوچستان میں کولوسل انٹیلیجنس فیلیا، 12 ضلعوں میں، چلو 1 میں 2 میں 5 میں 10 میں سمجھ آتی ہے، 2 میں تو آپ کو پتہ چلتا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں. ایسی پارٹی وہ لینے آئے تھے، پتہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، سارے سوئے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں، شہر اقتدار میں، بڑے بڑے وی آئی پیز ہیں، ڈپلومیٹس، امریکن ایمبیسی، چائنیز ایمبیسی. میں آتی ہوں، یہ سب ان سے پوچھ لیں، جو پشاور سے آتا ہے. 3 دفعہ ناکوں پہ میڈم روکتے ہیں ہمیں، کھڑکی نیچے کرواتے ہیں، شکل لکھا ہے آئی ڈی کروائیں. ایک سینیٹر، ایک ایم این اے، ایک اسپیکر کی اوقات ہے کہ ہمیں 3 دفعہ روکتے ہیں. اور دہشت گرد ہالیڈے کھیلتا کھیلتا آ رہا ہے افغانستان سے. نوشہرہ میں بھی اس نے بریک ماری، تام و قیام کیا اس نے. پھر اسلام آباد میں بھی اتنا بڑا وہ لے کے جاتا ہے، خودکش جیکٹ ہے یا گاڑی ہے جو بھی تھی اس کے پاس، امام بارگاہ میں گھس بھی جاتا ہے، لوگوں کو مار بھی دیتا ہے. اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا شناختی کارڈ بھی ملتا ہے. گاڑیاں جل گئی، مسجد جل گئی، بس شناختی کارڈ ایسا پر ٹائٹینیم کا بنا ہوا تھا کہ وہ خراب ہی نہیں ہوا. سو بچے، آپ سمجھ جاؤ کہ یہ لوگ عمران خان کو خراب کرنے کے چکر میں پاکستان کو چورا چورا کر گئے. یہ جو سامنے ہے نا، یہ بن تو سکتا ہے عالم اسلام کا گڑھ بن سکتا ہے، لیکن فی الحال یہ ماشاءاللہ ہم کیا کہتے ہیں، اٹ از دا ڈیتھ آف آل جسٹس، اٹ از دا ڈیتھ آف آل لا. ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آئینہ ان کو دکھا رہے ہیں، حلف لیا ہے، تنخواہ لیتے ہیں، گاڑیاں لی ہوئی ہیں، پیسے لے رہے ہیں. یا تو فری میں خدمت کرے عوام کی، ہم آپ کے نوکر، لیکن آپ تنخواہ لے کے. عدالتیں باجوہ کے لیے تو آدھی رات کو سپریم کورٹ بھی کھل گئی تھی، ہائی کورٹ بھی کھل گئی تھی، عمران خان کے لیے نہیں کھلتی ہے. اچھا میم، یہ بتائیں، سی ایم کے پی کے نے کہا ہے کہ ہماری لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے. جی بالکل. تو اس سے آپ کو نہیں لگتا ملک خانہ جنگی کی جانب جائے گا؟ مجھے بتائیں، اس سے زیادہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے؟ کل آپ کے 3 زخمی ایف سی کے پرسنل ایمبولینس میں ٹرانسپورٹ ہو رہے تھے، ان پہ کوارڈ کاپٹر ڈرون نے اٹیک کیا ہے. ایمبولینس کو کبھی کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کی ایمبولینس پہ اٹیک کیا ہے؟ اس سے زیادہ کیا سول وار ہوگا کہ آپ نے مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا ہے. افغانستان سے آپ لوگوں نے جنگ سٹارٹ کر دی ہے. یو این والوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 18 سویلینز مارے گئے افغانستان میں، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. میں نے آج صبح ایک ٹویٹ کیا، کائنڈلی اس کو ری ٹویٹ کر دیں، ذرا دیکھ لیں اس کو. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے مسلمز ہیٹ اس. جو دل کی بات ہے وہ نہیں کہتا کہ آئی ہیٹ مسلمز، کہہ رہے ہیں مسلمز ہیٹ اس، دیئر فور وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. دیر از سم تھنگ انہیرنٹلی رانگ ود اسلام، کہ وہ ویسٹ سے کمپیٹیبل نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں، جب دونوں طرف بارڈر کے افغانستان بھی مسلمان مرتا ہے اور پاکستان میں بھی مرتا ہے، اسلام آباد میں بھی مسلمان مرتا ہے، پڑا چینار میں بھی مرتا ہے، تو پھر نقصان کس کا اور فائدہ کس کا ہے؟ جنگ تو چھڑ چکی ہے. اقرار الحسن نے ری ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ پر کہ آپ کی لڑائی اگر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، ان کے پاس تو توپیں ہیں، آپ لوگ بھی توپیں لے کر آئیں گے. بچے معذرت کے ساتھ میں یوٹیوبرز کا جواب نہیں دیتی، برا مت مانیے. اقرار الحسن تو ایک سیاسی پارٹی بنا. مبارک ہو، بہت بہت، اللہ برکت. اچھا، اب آپ کو سپریم کورٹ سے کیا توقعات ہے؟ کیونکہ یہ تو انصاف نہیں دیں گے. توقعات نہیں ہے، ہمیں توقعات اپنے سے ہیں، اپنے زور بازو سے ہے، اپنے اللہ سے ہے. ہم صرف اپنا
माशाल्लाह वो जो बहुत ही स्मार्ट पार्टी रह गई पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब और बख्तावर रद्दारी साहिबा ने एक खौफ, इन पे खौफ इमरानिया ऐसे तारी है ना, इन्होंने कल एक ट्वीट किया भाई बहन ने। शेर अफजल मरवत साहब की इलेक्शन की एक वीडियो है जिसमें उनके बॉडीगार्ड्स ने झंडे पहने हुए हैं पीटीआई के सरों पे, और वो ट्वीट और वो वीडियो शेर अफजल मरवत को दिखा के कह रहे हैं कि ये देखें, ये है पीटीआई, ये है शेर अफजल मरवत, ये है टीटीपी और ये है फ्रीडम फोर्स। तो अब आप मुझे बताएं, मैट्रिक की डिग्री इनकी मैं ख़रीद के तो दे सकती हूँ, दिमाग तो आप किसी के लिए नहीं ख़रीद सकते। आपने कहा है कि ये इदारा मुल्क के तमाम निज़ाम को बदल सकता है, आपको बदल लगता सकता है अगर चाहे। बदल सकता है, लेकिन पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट 75 नहीं एस्टैब्लिशमेंट को नहीं मानती, इन्फोर्स तो कर रहे हैं ना, इन्फोर्स कर रहे हैं। इन्फोर्स नहीं करे बेटा, जब आप मुल्क को तोड़ रहे होगे वो आप इन्फोर्समेंट कहते हैं। नहीं कंट्रोल तो कर रहे हैं ना, ऑल किस थिंग्स चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं मुझे बताएं ना। अदलिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ये आप लोगों का भी बयान है ना, पीटीआई का बयान है। नहीं नहीं, अदलिया को तोड़ फिर रहे आपके हैं, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई क्यों? अदलिया को तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, सूबों को तोड़ रहे हैं, दहशतगर्द इनसे काबू नहीं आ रहा, जंगें इनसे काबू नहीं आ रही, बॉर्डर इनसे काबू नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, सेहत का निज़ाम तबाह है, एनवायरनमेंट का निज़ाम तबाह है, टेररिज्म की मतलब मैंने से एक आ गया है, स्कूल इनसे नहीं बन रहे, हस्पताल इनसे नहीं बन रहे, दवाइयाँ इनसे नहीं हो रही, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने क्या कंट्रोल किया मुझे बताएं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अंडर ऑफ कंट्रोल है ना उनके, चीजें तोड़ रहे हैं। तोड़ने का मतलब यही है ना, अपनी मर्जी से चीजों को चला रहे हैं। क्या तो क्या चला रहे हैं मुझे बताओ, पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस वक्त? लोग बच्चे बेच रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, तो क्या मतलब इस्टेब्लिशमेंट ये करवा रही है? इनके कंट्रोल में क्या है मुझे बस ये तो पीटीआई ये कह रही है। इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में जरदारी है, मरियम है, बिलावल है, शाहबाज है, नवाज है, बस इनके कंट्रोल में ये है, दैट इज इट। इनके कंट्रोल में और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम।